میں حاضری دو، ان سے دین کی بات کو سیکھو، ان سے دین کی باتوں کو سنو، اور اگر یہ بھی تمہارے اندر کیفیت نہیں تو کم از کم سب سے مین چیز یہ پیدا کر لو کہ علماء سے، طلباء سے محبت کرنا سیکھ جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ او محبن، یا یہ کہ تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ چیزیں اپنے اندر ضرور پیدا کر لو۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں۔ یا تو خود عالم دین بن جاؤ، عالم دین اگر نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکے، یہ بھی آپ کی قسمت میں اگر نہیں ہوا تو کم از کم عالم دین کے، طالب علم سے ان کی باتوں کے سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی چیز نہیں میسر ہوئی تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، عالم دین سے، طالب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ خصوصیت پیدا کر لو گے، ان کی محبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت اچھا پیغام۔ 4 چیزیں ہوئی، یا تو عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کی کم از کم باتیں سننے والے ضرور بن جاؤ۔ آقا فرماتے فلا تکن الخامس، 5واں مت بننا۔ ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت، کوئی نہ کوئی ایک کمال اپنے اندر ضرور پیدا کرو۔ 4 میں سے عالم دین بنو، طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ایک ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں، کسی ایرے غیرے کے، دنیا کے کسی انسان کا یہ قول نہیں ہے، آقا فرماتے فلا تکن الخامس، 5واں مت بننا۔ اگر تم 5واں بن گئے تو آقا فرماتے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور اچھے اعمال کرنا سیکھ جائے۔ 29واں پارہ ہے سورہ ملک شریف کی آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ذات جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اے بچے، کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم، موت و زندگی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان لے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو عمل کی آزمائش، عمل کو پرکھنے کے لیے، عمل کے جائزہ کے لیے اللہ رب العزت نے موت و زندگی کو پیدا کیا۔ تو دنیا کے اندر ہمارا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اچھے اعمال کب کریں گے؟ علماء کی خدمت میں بیٹھیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام ضیاء الدین فیضی شاہجہان پوری، استاد محترم شمس الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب خود ہمارے اور آپ کے اندر اتنا علم نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان سے مجھے علم ملے گا۔ جب آپ کو علم ملے گا تو آپ اس علم کے ذریعے سے اچھے اعمال کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا آپ یا تو خود عالم دین بنیے، یا طالب علم بنیے، یا ان سے محبت کرنے والے بنیے، یا ان کی باتیں سننے والے بن جائیے۔ 5واں بننے کی کوشش مت کرنا۔ اور ایک بات، یہ آج کا جلسہ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے تعلق سے اس نسبت سے بھی ایک بات آپ کو بتا دیں، آپ نے علماء سے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے، کون؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کون نہیں تھے؟ آقا علیہ السلام۔ بولیے، ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ بہت اچھا، بہت وہ جان ہے دو جہان کی، وہ جان ہے دو دو جہان کی، جو جان نہیں تو جہان نہیں۔ واہ، بہت اچھا۔ دونوں جہان کی جان کون ہے؟ ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ معراج شریف کی رات جان کیسے؟ آپ کو ایک اشارہ کر کے بتا دیں۔ معراج شریف کی رات ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ سے بیت المقدس ملک شام کا سفر، وہاں پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سب بستہ تھے، ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی اور ساری چیزوں کی ملاقات ہوئی، یکے بعد دیگرے ہر ایک آسمان پر کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے جب ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز کا تحفہ ملا، وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نماز کا تحفہ ملا تو حضور نبی کریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، تو اس طریقے سے آپ نے 9 بار کا چکر لگایا۔ غرض کے معراج شریف کے اندر کافی طویل عرصے کا آپ نے سفر کیا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوبصورت، بہت اچھا پیغام، لاجواب۔ اتنا طویل سفر آپ نے کر لیا اور آپ کے دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی، آپ کا بستر بھی گرم رہا، تو اتنا طویل سفر کرنے کے بعد عقل یہ باور نہیں کرتی، یقین نہیں کرتی ہے کہ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد بستر کیسے گرم رہا ہوگا، کنڈی کیسے ہلتی رہی ہوگی۔ تو علماء نے بیان فرمایا چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں جہان کی جان ہیں، بے شک، بہت اچھا۔ جب جسم کے اندر سے جان نکل جاتی ہے تو پورا کا پورا جسم جب بے جان ہو جاتا ہے تو زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے، نہ ہاتھ و پیر کے اندر حرکت ہوتی ہے، نہ اس کے دیگر اعضاء کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان اس کے اندر سے نکل گئی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس جہان سے اپنی بارگاہ میں بلایا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے تشریف لے کر کے آسمانوں پہ گئے، تو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کو اس کی جگہ پر بالکل روک دیا، نظام کائنات کو روک دیا، وقت کو روک دیا، وقت کی جو گھڑی کی سوئی تھی وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی، جیسے بلا تشبیہ و تمثیل آپ نے دیوار پر گھڑی کو لگا ہوا دیکھا ہوگا، ایک دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کے اندر سے آپ 10:05 پر اس کی سیل کو نکال لیں تو گھڑی کیا ہوگی کہ 10:05 پہ جہاں پر سوئی رکی ہوئی ہے آپ آدھا گھنٹہ تک سیل نہ ڈالیں، کیا گھڑی آگے بڑھے گی؟ گھڑی اپنی جگہ پر رکی رہے گی، اس کی سوئی اپنی جگہ پر ٹھہری رہے گی، لیکن وقت گزرتا رہے گا۔
لیکن سوئی اپنی جگہ سے نہیں چل سکتی. وہی آدھا گھنٹے کے بعد جب آپ اس کے اندر سیل ڈالیں گے تو گھڑی کی سوئی وہیں سے چلنا شروع کر دے گی. ایسے بلا تشبیہ و تمثیل جب ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے اس جہان سے اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے پورے نظام کائنات کو اس کی جگہ پر روک دیا. گھڑی کی سیل کی طرح سے بلا تشبیہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے پورا نظام کائنات اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا. جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے واپسی میں تو پھر نظام کائنات اسی طریقے سے چلنے لگا. اس لیے کنڈی کو ہلتا ہوا چھوڑ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا سے گئے تھے. بستر گرم تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں کی سفر کرنے کے لیے گئے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو بستر کو کنڈی کو اسی حال میں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے دو جہان کی، جو جان نہیں تو جہاں نہیں، سارا جہان بیکار ہے. بیکار. ہم سب اسی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں، انہی کی امت میں ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں آنے کے بعد شب و روز صبح و شام ہماری اور آپ کی خیر خواہی میں، ہماری اور آپ کی محبت میں پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات قیام کرتے تھے، پوری رات رو رو کر کے ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گزارتے تھے. تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے تمہارے لیے پوری شب پوری رات رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے قیام میں پوری رات گزار دیتے تھے. 29واں پارہ ہے سورہ مزمل شریف. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے مزمل والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے؟ آپ پوری رات نمازوں میں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ پوری رات آپ کیوں گریہ زاری کرتے ہیں؟ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی پنڈلی مبارک سوج جاتی تھی. اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا. آپ رات کو قیام کیجئے اور آپ رات کو کھڑے ہو کر کے میری بارگاہ میں عبادت کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑی کیجئے، اتنا زیادہ مشقت مت اٹھائیے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمارے تمہارے آقا علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. نصفہ، یا تو آپ جو قیام کرتے پوری رات اس کا آدھا کر دیجئے، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر دیجئے. تو اللہ کو رحم آ گیا. مگر ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری اور آپ کی محبت میں پوری رات گریہ زاری کرتے تھے، پوری رات روتے رہتے تھے، اپنی امت کے گنہگاروں کو یاد کرتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن 29واں پارہ ہے سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی. اس دن آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بارہا سنتے رہتے ہوں گے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی۔ کیوں نہیں کام آئے گی؟ چونکہ اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، آدمی اپنی پریشانی میں اتنا زیادہ بے چین و بے قرار ہوگا کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی دوسرے کی طرف دیکھنے کی۔ مگر ہمارے تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہوگی، کل قیامت کا دن بھی وہ ہمارے تمہارے لیے کبھی حوض کوثر پر دوڑ کر کے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔